آج کی رات اہم ہے یا پھر کل کا دن بہت اہم ہے. کسی وقت بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جھڑپ سٹارٹ ہو سکتی ہے. ہم کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور آج انڈیا نے پاکستان کا سارا کنٹینٹ جو ہے اسے بین کر دیا ہے. کس طرح بین کیا ہے اور کیا اب پاکستان اپنا کنٹینٹ اپنا ویو انڈیا کے اندر ریفلیکٹ نہیں کر سکے گا, اور اگر کرے گا تو کیسے کرے گا, یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور انڈیا کی ایک پوری کور نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا. اب یہ کون سی کور ہے, کیوں نہیں جنگ لڑ رہی, یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے. اور آج ایک جاسوس پکڑا گیا ہے انڈیا کا پاکستان کے اندر. یہ جاسوس کہاں سے پکڑا گیا تھا, کیا کر رہا تھا, اور اس کا جو آج ڈرون پھینکا گیا گرایا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور انڈین گورنمنٹ اور انڈین پبلک جنگ نہیں لڑنا چاہتے, لیکن صرف ایک سیکٹر ہے جو جنگ چاہتا ہے. یہ کون سا سیکٹر ہے اور کیوں یہ جنگ چاہتا ہے, اور اس کا 27 سپٹمبر 2025 کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے. اور انڈیا کا ایک اور جاسوس مارا گیا, یہ کیسے مارا گیا یہ بھی اسی ویلاگ میں آپ کو بتایا جائے گا. اور عمران خان صاحب نے پاک فوج کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے, کہاں کیا کیسے کیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا, آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین, سب سے پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے سے پہلے صرف آپ کو اتنا بتاتا جاؤں کہ پاکستانی فوجی کوئی بارڈر پہ کھڑا ہو کے چھینک بھی مارتا ہے نا, تو انڈیا میں کورام مچ جاتا ہے کہ اٹیک ہو گیا, حملہ ہو گیا. اور اب پھر کوئی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آج اور کل بہت امپورٹنٹ ہے ڈیز جو ہیں, اور بڑا کچھ سینسیٹیو ٹائم چل رہا ہے اور دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بھائی تیجس جیسے کھوتے رڑے بنا کر آپ پاکستان پہ اٹیک کرو گے تو یقین مانو اتنی پندی لگائیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. اور اس کے بعد نریندر مودی صاحب بھی بری طرح سے پھنس چکے ہیں. لیکن یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی اسٹوری, اس میں بڑے مزے کے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں کہ مودی صاحب پھنسے کس طرح سے ہوئے ہیں. سرے دست آپ کو لے کے جاتے ہیں ہم سیدھا جاسوسوں پہ, بارڈر پہ, اور پوری ڈیٹیل پہ کہ جنگ کیا واقعی ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی. پاکستان نے 2 ڈرونز گرائے ہیں, انڈیا کے کوڈ کاپٹر ان کو کہتے ہیں, اور یہ ہیلی کاپٹر کی طرح اڑتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 4 اس کی ونگز ہوتے ہیں, نیچے آپ نے دیکھا ہوگا 4 اس کے سٹینڈز ہیں, اور اسی طرح اٹھتا ہے جیسے ہیلی کاپٹر اٹھتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کوڈ کاپٹر بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ صرف ڈرون نہیں ہے, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایون یہ چھوٹا سا بم جو ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے, اور جنگوں کے درمیان پہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے جو عبد المجید پکڑا گیا نا جہلم سے, جس نے یہاں پہ بم پلانٹ کرنے کی کوشش کی, اور کل ڈی جی ایس پی آر نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی, یہ ایگزیکٹلی اسی علاقے کا رہنے والا ہے جہاں پہ اس ڈرون کو گرایا گیا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ سیکٹر ہے جہاں پہ زیادہ موومنٹ ہوتی ہے, اور یہ جو شہری ہے یہ وہیں کا رہنے والا ہے, اور وہیں سے اس کو انڈینس نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا. پھر یہیں سے اس کو اسی ٹائپ کے بم بھیجے جاتے تھے. اور یہ بھی ایک تھیوری ہے, یہ بھی ایک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے انہی کوڈ کاپٹرز کے ذریعے بم بھیجے جاتے ہوں, کیونکہ کوڈ کاپٹرز جو ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا مٹیریل جو بڑے ٹائپ کا ہے نا اس کو بھی لے کے موو کر سکتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ جنگ ہوتی ہے تو آپ 1000-1500 جو کوڈ کاپٹرز ہے امیڈیٹلی آپ اڑا کے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انڈیا کے پاس یہ ہیں ظاہر ہے, اور اس کو یہ استعمال بھی کرتا رہتا ہے. تو یہ اسی علاقے کے اندر کوڈ کاپٹر مارا گیا ہے, کل گرایا گیا ہے, جہاں سے عبد المجید کا تعلق تھا. تو عبد المجید جو پوری سٹوری آپ نے ان کی سن لی, ظاہر ہے اس کی جو آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس کو سنی, اس کے پیچھے ہمارے ادارے لگ گئے تھے, کیونکہ یہ ظاہر ہے فون استعمال ہو رہا تھا اس کا, اور ہماری پوری ایک یونٹ ہے پاکستان آرمی کی جو فون جو ہے وہ ٹیپ کرتی رہتی ہے, سنتی رہتی ہے, چیک کرتی رہتی ہے کہ کہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. اور کچھ اس ٹائپ کے فونز ہوتے ہیں کہ جن کو فوری طور پہ ان کے ریڈار میں آ جاتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا فون تھا جو ریڈار میں آ گیا. اس کے بعد اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا. پھر یہ جو اس کو بم ملا اس نے باقاعدہ کسی جگہ پہ انہوں نے بم پھینکا, پوری ڈیوائس پھینکی, پھر اس کو ویڈیو بھیجی, پھر اس نے وہاں سے اٹھائی, پھر اس نے اپنی ایک ویڈیو بھیجی کہ جناب دیکھ لیں میرے پاس یہ موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ پلانٹ کرنا چاہتا تھا, برنالہ گیا, یہ اسی سیکٹر کے اندر ہے, یاد رکھیے گا سارا علاقہ جو برنالہ ایک جگہ ہے, شہر ہے, اور چھمب کی سائڈ پہ. اور چھمب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ سائڈ ہے جو کشمیر کے اندر واحد پورشن ہے جو میدانی علاقہ ہے, مکمل طور پہ میدانی علاقہ. اور پھر اس کے بعد یہ گجرات کے ساتھ ملتا ہے, جلال پور جٹاں کے ساتھ ملتا ہے, یہ سارا علاقہ. جو ریور توی ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. توی اس سائڈ پہ پاکستان کی طرف ہے, دوسری سائڈ پہ وہ جموں کی سائڈ پہ.
تو یہ وہاں سے پھر یہ لے کے آیا, پھر برنالہ میں لگانے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ نہیں یہاں لوگ زیادہ نہیں ہے, پھر وہاں سے بھمبر آیا, بھمبر سے پھر آگے جیلم آیا, اور جیلم جب آیا تو وہاں پہ یہ پکڑا گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو خاص کرم ہے, یا وہ لوگ جو اس کا پیچھا کر رہے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اگر وہاں پہ یہ بم پھٹ جاتا تو ان لوگوں نے بھی شہید ہو جانا تھا عام لوگوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, بہرحال پکڑا گیا. اس کے بعد وہ ساری کنورسیشن, پھر اس کا موبائل فون نکالا گیا, پھر گھر جا کے ان کا چھاپا پڑا اور وہاں سے چیزیں نکلیں, اور پھر اس کا فون جو تھا اس کو فرینزک کیا گیا, ان کی جو ڈیلیٹ میسیجز تھے وہ بھی ریکور کیے گئے, اور اس کے بعد جو میسیج تھا وہ آپ نے سن لیا سارا. سیم اسی طرح ایک ستوال سیکٹر ہے, ستوال سیکٹر کے اندر ایک اور کواڈ کاپٹر جو ہے اس کو گرایا گیا, اور وہ بھی یہی حرکت کر رہا تھا کہ وہ تصویریں بنا رہا تھا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جنگ ہونے لگتی ہے تو اس قسم کے جو ڈرونز ہوتے ہیں وہ کچھ چپس بھی پھینکتے ہیں مختلف جگہوں پہ, جہاں پہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ مورچے ہیں تو وہاں چپ پھینک دیتے ہیں, اور اس سے پھر ظاہر ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنے میزائلز کو ڈائریکشن دیتے ہیں, یا ویسے فوج کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مورچے ہیں, یہاں بمباری کرنی چاہیے, تو ایک دوسرا بھی گرا دیا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 2 جاسوس ان کے بڑے جاسوس جو وہ مارے گئے, کیونکہ یہ بڑے جاسوس ہوتے ہیں ڈرون. آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح انسان کی اہلیت ہے, صلاحیت ہے, اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور بڑے تیز زبردست قسم کے کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں, پھر ساؤنڈز بھی ریکارڈ کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر سبھی اڑانے کی ایک اور بھی وجہ ہے. ویسے وہ وجہ یہ ہے جی کہ جہاز تو ان کے اڑتے نہیں ہیں, تیجس 1983 سے بنائی جا رہی ہے, ابھی تک ان کا بنا نہیں ہے, تو جو اڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یار کل کو ہمارے ساتھ پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہو. نہیں انشاءاللہ ایسا بالکل نہیں. ٹیکنالوجی ہے نا, کسی وقت بھی جواب دے سکتی ہے. اور یہ بھی ایک انفارمیشن ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے ہیوی جیمرز لے کر آئے ہیں یہ, اور یہ جیمرز جو اسرائیل سے آئے ہیں. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو جیمرز یہ بہت زیادہ استعمال کریں گے اس بار. اے آئی کے ذریعے اور جیمرز کے ذریعے پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو سگنلز ہیں وہ بند کر دیا جائے. جو سب اپنے فوجی مارے جا رہے ہیں, اپنے 5 فوجی انہوں نے مار دیا, فوج ان کی بوندلی کھڑی ہے, تو ان سے کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ آ کے اٹیک کریں گے, یہ حملہ کریں گے؟ تو دیکھ لیں سکھ مارے گئے ہیں, اور میں نے ان کو شہید کہہ دیا تھا. لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ بھئی ہر فوج کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو لوگ شہید کہتے ہیں, ہمیں دوسرے کے شہیدوں کو مان لینا چاہیے. اچھا میں پھر تھوڑا سا میں بھی یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے جی کہ یہ سکھ بھائی ہمارے, ہمیں ان سے محبت بھی ہے, ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی ایفیلیشن, اور یہ پاکستان کے ساتھ ان کی اب محبت ہے ان کے ساتھ, یہ ہمارے قریب ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے پورا کوریڈور جو ہے نا پاکستان اس وقت بھی کھلا ہوا ہے بالکل. اور یقین مانے یہ اگر سکھ فوجی نکال لیے جائیں نا انڈین آرمی میں سے, تو پیچھے صرف ڈانسر بچتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ صرف بارڈر پہ ڈانس کر کے مقابلہ کر سکتے ہیں, اور کسی میں ہمت نہیں ہے. تو یہ سکھ جو ہیں ان پہ ہی اٹیک کر کے 5 فوجی جو ہیں ان کے, اب میں کیا کہوں کہ شہید کر دیے گئے, مار دیے گئے, کچھ بھی. تو اگر سکھ ہی نکل گئے اور سکھوں نے ہی ریوولٹ کر دیا تو ان کا بنے گا کیا؟ ظاہر ہے بڑا ویسے ٹف ہے, کیونکہ پوری وہ ان کی بٹالین ہے اور وہ بڑی ڈیمورلائز ہوئی ہے اپنے لوگوں کی, کیونکہ جب ان کی لاشیں گئی ہیں واپس تو اس پہ خاصے وہ افسردہ ہیں. اور دوسری سائڈ پہ بھی ظاہر ان کی اپنی آرمی ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر کیسے کنڈولنس کیا جائے, کیسے ان سے معافی مانگی جائے, کیسے معذرت کی جائے. تو وہاں پہ ایک بڑی ٹینشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ناردرن ان کی کور ہے نا, جو ظاہر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے, اور 7 لاکھ فوج ہے, اور بڑی تگڑی ان کی یہ کور ہے, کیونکہ ظاہر کشمیر کے اندر ہے. اور اس میں پچھلے دنوں ایک ان کے جنرل تھے, لیفٹیننٹ جنرل ڈھلو, ان کی پوری میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں وہ بتا رہے تھے پلوامہ کا کیا واقعہ ہے. اس کے اندر بہت سارے جھوٹ بھی ہیں, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کی فارمیشن کیا ہوتی ہے, وہاں پہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. تو وہ مجھے بڑا پتہ چلا کہ وہ جی مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو ناردرن ان کی کورس ہیں وہ کیا کرتی ہیں. تو ناردرن کور کا انہوں نے جو کور کمانڈر ہے وہ بدل دیا, اور اس کی جو وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو کور کمانڈر ہے اس نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا. اس نے پاکستان کی طرف آنے سے LOC پہ اپنی فوج کو بھجوانے سے انکار کر دیا. اب وہاں پہ 2 وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ یار یہ بلا وجہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں کوئی نہیں, تو اور یہ نیریٹو ہمیں سوٹ بھی کرتا ہے. لیکن دوسری وجہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی آرمی سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم جو ہیں اس وقت انٹرنل سیکیورٹی پہ ہیں, یعنی IS کے اندر انوالو ہیں. IS ایک ٹرم ہوتی ہے فوج کی جس کو کہتے ہیں انٹرنل سیکیورٹی. انٹرنل سیکیورٹی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں, اس وقت ہماری فوج وہاں پہ انوالو ہے, اور جب اس کو انٹرنل سیکیورٹی سے ہٹا کے آپ اس کو بارڈرز پہ لے کے جاتے ہیں تو انٹرنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ BLA کھلی پھرے گی اور وہ شہروں کے اندر وہ خاصا نقصان پہنچائے گی. یا اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر ہماری فوج لگی ہوئی ہے, TTP وغیرہ کو روک لی ہے, یا لوگ جو اس کے اندر چھپے ہوئے سلیپر سیلز ہیں جو ان کو پکڑ رہے ہیں. تو اگر وہاں سے ہم ہٹاتے ہیں تو ظاہر انٹرنل سیکیورٹی پھر کمپرومائز ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو سیم اس نے کہا جی 7 لاکھ فوج ہماری ہے یہاں پہ, لیکن وہ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے. ہم نے اسکولوں کو گھیرا ہوا ہے, ہم نے پلوں کے اوپر
پر اپنی فوج بٹھائی ہوئی ہے. ہم نے لوگوں کے گھروں کے سامنے گلیوں کے اندر بٹھائی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ ہمارے مورچے لگے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو روک رہے ہیں, لوگوں کی تلاشی لے رہے ہیں, اور یہ جو دہشت گرد آ جاتے ہیں پہلگام کے اندر, ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم یہاں سے ہٹا کے فوج کو بارڈر پہ شفٹ کرتے ہیں, ایل او سی پہ شفٹ کرتے ہیں, تو پیچھے سے تو یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے, تو اس وقت ہم دونوں سائڈوں پہ مار کھا جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ عقل کا مظاہرہ کریں, اس طرح ہمیں نہ چھیڑیں, اور یہ بات اس کی درست ہے. ہمیں اسے کیا ہمدردی ہو سکتی, وہ تو بیچارہ چلا گیا, لیکن بات اس کی درست ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر فرض کریں کوئی شہروں سے نکل جاتے ہیں, بارڈر پہ چلے جاتے ہیں, تو پیچھے تو کشمیری بڑے خوفناک لوگ ہیں, یہ تو مت مار کے رکھ دیں گے اس کی فوج کی. تو وہ اس نے کہا کہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں یہیں رہنے دیا جائے. تو اس کے بعد ظاہر مودی سرکار جو ہے وہ ناراض ہو گئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جو انڈیا کی فوج ہے اس کے اندر ایک فرق ہے. وہاں پہ پرائم منسٹر بھی کسی کور کمانڈر کو فارغ کر سکتا ہے. یہاں پہ تو ظاہر ہے ہماری فوج انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارے چیف نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اس میں جو سول گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتی, یہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ مودی بھی فارغ کر سکتا ہے. تو مودی نے کہا ہٹاؤ اس کو, اور اس کی جگہ نیا انہوں نے جنرل وہاں پہ بھیج دیا. اب وہ وہاں پہ گئے, جوانوں کے ساتھ بات کی, جوان کھڑے ہو گئے, انہوں نے لڑنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں مروانا چاہ رہے ہیں, کدھر دھکیل رہے ہیں ہم تو یہاں پہ چل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں جنگ لڑو. تو اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ پہلی کور ہے انڈیا کے اندر اس وقت جس نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا, اور اب انہیں کور کمانڈر تبدیل کرنا پڑ گیا, اور اس وقت تبدیل کرنا پڑ گیا جب جنگ ان کے سر پہ کھڑی ہے. اچھا چوہے صاحب, ویسے میں ایک چھوٹا سی بات کرتا جاؤں, جو کور کمانڈر صاحب جو چینج ہوئے ہیں نا, ان کی بات ٹھیک ہے, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں نے کچھ چینل مانیٹر کیے جس پہ کشمیریوں کے وہ واکس پاپس نہیں کہتے, چھوٹے چھوٹے انٹرویو لیتے ہیں پبلک میں جا کے. تو ایک انڈین جو تھا وہ بڑا جوش میں جا کے, اور ریپبلکن ٹی وی کا تھا, ریپبلک ٹی وی کا, مختلف ٹی وی چینلز پہ لوگوں نے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے جا کے سب سے بات کی اور لوگوں کے منہ سے نکلوانے کی پوری کوشش کی, پاکستان میں گھس کے مار دو. ایک کشمیری نے نہیں بولا, سب نے کہا کہ پہلے پتا تو کرو کیا کس نے, ہوا کیا ہے, اور یہ ہماری سیکیورٹی کس نے گڑبڑ کی ہے, کون ذمہ دار تھا, چوکی دور کو پکڑو پائے سب نے. اور وہاں پہ مین چوک پہ سری نگر میں کھڑا ہو کے بندہ بات کر رہا ہے, اور تمام لوگوں نے ایک ہی آنسر کیا کہ بھائی اپنی سیکیورٹی پہ پہلے جواب دو, اس کے بعد پاکستان کا نام لینا. ایک بندے نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. تو یہ ہے کشمیر. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو انڈینز یہ جان لو, یہ ہے کشمیر. اچھا, اب ناردرن کورل رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جنگ لڑنے سے انکار کر دیا, تو اب وہاں پہ 2 بریگیڈ انہوں نے اپنی فوج شفٹ کی ہے اور کشمیر کے اندر. ایک تو انہوں نے ساؤتھ سے لے کے آئے, ساؤتھ انڈیا سے وہ لے کے آئے کشمیر کی طرف, اور یہ نارتھ کی سائڈ ہے ظاہر ہے. تو آپ ساؤتھ سے نارتھ میں انہوں نے ایک بریگیڈ شفٹ کیا, اور دوسرا سینٹر سے یعنی دلی سے انہوں نے ایک اور شفٹ کیا ہے. تو وہاں پہ 2 بریگیڈ انہوں نے ایڈ کیا ہے جو اب ایل او سی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ بی ایس ایف جو ہے نا, وہ ظاہر جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے ان کی, اس نے یہ جو پاکستان بارڈر کے ساتھ ساتھ فصلیں ہوتی ہیں نا, اگر آپ بارڈر پہ جائیں, ایل او سی پہ جائیں نا, تو دونوں سائڈوں پہ لوگوں نے اپنی فصلیں اگائی ہوئی ہیں, اور جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے 1 دن کا ٹائم دیا ہے کہ آپ نے 1 دن کے اندر اندر اپنی فصلیں کاٹنی ہیں, یہاں سے اٹھانی ہے, جو نہیں اٹھا سکے گا پھر اس کے بعد ہم پہ اعتراض نہ کرے. تو ایک دوسرا جو یہ بھی وارننگ ہے کہ جب وہ فصلیں بڑی تیزی سے کاٹ رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے مشینری لگا دی ہے, دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے, مشینری لگی ہوئی ہے جو فصلیں کاٹ رہی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ پریپریشن ان کی پوری ہے. اور جو تیسری اس کے اندر زبردست انفارمیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا, اور اس کے اندر ان کے تینوں ان کے جو آرم فورسز کے چیف ہیں وہ تھے, پرائم منسٹر تھا, پھر اس کے اندر وزیر داخلہ تھا, پھر ان کا فارن منسٹر تھا, پھر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھا وہ بھی تھا اس کے اندر. اور وہاں پہ 2 فیصلے ہوئے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا جو تمام کانٹینٹ ہے وہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی انڈیا کے اندر نہ کوئی فیس بک کے اوپر پاکستان کا کانٹینٹ کوئی بندہ پیش کر سکے گا, نہ کوئی دیکھ سکے گا, پابندی. دوسرا, نہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکے گا, نہ ٹویٹر کے اوپر دیکھ سکے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر بھی اگر اس ٹائپ کی کوئی انفارمیشن ہے جو پاکستان سے آ رہی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے امیڈیٹلی پابندی لگا دی ہے. تو آج رات کسی وقت بھی مکمل پاکستانی میڈیا جو ہے اس کا ٹوٹل بند ہو جائے گا, وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ کریک ڈاؤن صرف پاکستانی میڈیا کے لیے نہیں رکھا ہوا, بلکہ اپنے بھی جو ان کے لوگ ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کے بھی انہوں نے چینلز بند کرنا شروع کر دیے ہیں. جیسے کہ ایک بندہ ہے وہاں پہ سنجے شرما, وہ بڑا یوٹیوبر ہے وہاں پہ اور بڑا اچھا جرنلسٹ ہے, اور اس کی اپنی جو سبسکرپشن ہے وہ 7 ملین ہے, یعنی 70 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے سبسکرائبر ہیں, اور 4 PM کے نام سے اس کا چینل ہے. تو اس کے اوپر پابندی لگا دی, اس کو بند کر دیا. پھر اسی طرح جو رویش کمار نام کا ایک وہاں پہ یوٹیوبر ہے, اور بڑا یوٹیوبر ہے, 13 ملین ہے اس کا, یعنی 1 بہت بڑے جرنلسٹ ہیں, 1 کروڑ 30 لاکھ اس کے سبسکرائبرز ہیں, اور یہ بڑا جرنلسٹ ہے. اور اس نے سوال اٹھایا تھا کہ سندھ کا پانی جو نہیں بند کیا جا سکتا, اور یہ بڑا ویسے بیلنس آدمی ہے, تو اس کا جو ہے نا چینل وہ بھی بند ہو رہا ہے.
इसके साथ साथ एक जो वो हैं राठी साहब, ध्रुव राठी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसी ने उसकी वीडियोस की वजह से बीजेपी के 22% वोट कम हो गए थे नरेंद्र मोदी के, उसके खिलाफ भी अब लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी जो है ना, उसका चैनल भी बंद होने वाला है। तो वहाँ पे वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। और वो जो कहा करते थे ना, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय नहीं है, वहाँ पे ट्विटर बंद है, तो अब खुद वही ये काम कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो रवीश कुमार साहब हैं, ये पहले जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े वहाँ के, इन्होंने जो सिंध के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की। इनका मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इस पानी को रोकना, इतने दरिया इसमें गिर रहे हैं। और दूसरी बात ये चौधरी साहब, ये इतने बड़े साइंसदान हैं तो सबसे पहले तो अपने होने वाले सैलाबों को रोके ना, वहाँ बंद बांधें। अब ये पूरा इंडिया जो सेंसिबल वॉइसेस हैं वो ये कह रही हैं मोदी को, जिसकी वजह से मोदी पे प्रेशर भी अब बहुत ज़्यादा आ गया और कहा यह जा रहा है कि भाई पानी तुम रोकोगे कैसे, 10-20 साल का मंसूबा है, आज के दिन से शुरू करो तो 20 साल बाद ये पूरे होंगे और पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। और सेकेंडली, अब क्योंकि मोदी को ने ये नारा मारा था, सर वो से पता था होना तो है कुछ नहीं, अवाम सेटिस्फाई हो जाएगी, मैं फिर झूठ बोल के वोट ले लूंगा, लेकिन इस दफा जरा काम उल्टा पड़ गया। अवाम ने कहा भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जो बातें तुम कर रहे हो, तो अब ये प्रेशर इन पे इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो अब ये जो क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया बंद हो रहा है, तो पाकिस्तान ने एक नया टूल बनाया है। ये टूल आज 5 बजे, यानी हमारा जो ये वीलॉग लगेगा उसके 3-4 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो बम्बार्डमेंट जो इन्फॉर्मेशन की पाकिस्तान से, वो बड़ी तेज़ी से जाएगी इंडिया के अंदर और वो लोग हैरान ही रह जाएंगे कि यार ये इन्होंने क्या किया। तो वो पूरा एक स्क्वाड है पाकिस्तान का जो ऐसी बम्बार्डमेंट करेगा इन्फॉर्मेशन की कि बस वो हैरान ही रह जाएं। और हो सकता है हमारा जो चैनल है उसके भी क्लिप्स जो है वायरल होने शुरू हो जाए। ये बड़ा हमला कर दिया बस। तो ये हमारे लोग जो है ना बड़े एक्टिव हैं वैसे, इस टाइप की जगहों पे ऐसा दिमाग इस्तेमाल होता है हमारा तवा। अब देखिएगा कल जो इंडिया की जब आंख खुलेगी तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे सैलाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से, वो हैरान कुन होगा। अच्छा। तो इन्होंने वो एक पूरा सिस्टम बना लिया। इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है ना इनका, उसके अंदर ये फैसला हुआ है, तो ये जो 30 अप्रैल की रात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब ज़ाहिर है मोदी ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें ये फ़ैसला कर लिया है कि फ़ौरी तौर पे हमने ये काम करना है, यानी जंग स्टार्ट करनी है। तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आज की रात अमन से गुजर जाती है तो कल का दिन जो है ना बड़ा सेंसिटिव होगा। लेकिन अब बल्कि ताज़ा खबर आ गई है कि भारत ने अखनौर, यानी अखनौर इंडिया की साइड पे मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ है छम, वहाँ पे इस सेक्टर पे सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जी की है और उसने फायर शुरू कर दी है। और पाकिस्तान आर्मी ने उसका भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद इंडिया के 2 बंकर उड़ा दिए गए हैं। ये बंकर्स वैसे उड़ते रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, और हो सकता है ये छोटी सी छेड़छाड़ हो, लेकिन अगर ये छोटी छेड़छाड़ नहीं है तो कहीं सुबह या चंद घंटे जब हमारा ये व्लॉग अपलोड होगा तो उस दौरान कहीं फुल फ्लैज जंग स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरा जो एनालिसिस है, जहाँ मेरा जो ख्याल है वो यही है कि ये LOC के ऊपर करेगा, महदूद जंग करेगा, ये जो जनरल बॉर्डर है उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसको अंदाज़ा है कि वहाँ होगा तो फुल फ्लैज वार होगी। फुल फ्लैज वार होगी तो फिर उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ये अपने सोल्जर्स को आगे भेजें और वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हों और फिर वहाँ पे कोई जो पिकेट्स हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें और वहाँ पे तस्वीरें बनाएं और वहाँ पे तस्वीरें बना के फिर ये कहेंगे कि हमने फ़तह कर लिया पाकिस्तान को और बस एक बार बल्ले बल्ले हो जाए, और उसके बाद कोई और मुल्क दरमियान में डाले जाए और उसे कहा जाए ठीक है जी हम पीछे हट जाते हैं। शायद इस टाइप की कोई कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ कि अगर ये इधर आए सही वापस नहीं जा सकें। पाकिस्तान का भी ये फैसला कि कुछ भी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना गुंजाइश ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बात करेगा ना वो फारिग हो जाए, जो आर्मी चीफ पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर सकेगा या एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ से नहीं दे जाएगा, वो भी फारिग हो जाएगा। ध्यान में रखो कि फिर ये नहीं हो सकेगा कि अगर इस सूरत हाल के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो जनरल आसिम मुनीर साहब को लोग माफ़ कर देंगे। तो फौज को पता है, आर्मी चीफ को पता है कि मेरे पास ये स्पेस ही नहीं है। तो पाकिस्तान के फिर लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते, ना ही वो बर्दाश्त करते हैं और फिर वो चढ़ दौड़ते हैं। और ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उनके हाथ पे एक नया टूल आ जाएगा, ये देखें जिन्होंने क्या किया, हम सही कहते थे या खान टू है। लेकिन जनरल आसिम जो है उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया हुआ। उन्होंने तो कहा है कि भाई मतलब आप वर्ड्स में नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन मैसेज बड़ा ही सिंपल बनता है, 2 नेशन थ्योरी है जी, और आपको बताएंगे बाकायदा अगर कोई जंग करता है तो मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। और चौधरी साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा जरा, आपने पहले कहा जी कि 7 दिन में जंग होगी, मतलब ये इंडियंस कहते आए, हम तो वो बता रहे थे ना 7 सबसे पहले जो उनकी मैं मादत खाऊं, सबसे पहले कहा 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे, फिर कहा जी 2 दिन में जवाब देंगे, फिर कहा 3 दिन में जवाब देंगे। मैं नीचे कॉमेंट्स पढ़ रहा था, करीब शुगर लगा हुआ था, पाकिस्तानी कहते यार एक टाइम बता दो, टाइम कब आना है,
ایک دفعہ ہمیں بتا دو. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہفتہ گزر گیا کچھ نہیں ہوا, اب کہہ رہے ہیں پھر 2 دن اگلے, اور کچھ اس طرح کے انالیسز آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی کہ اس جنگ کو سٹچ کیا جائے گا جان بوجھ کے, اور ہوگا کچھ بھی نہیں. آپ کو ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آتی؟ اب دیکھو یہ جنگ کا جو ہے نا, جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سٹارٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ختم کرنا پھر ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر یہ اپنا اس کا ایک سپیل ہوتا ہے اور اس سپیل کے بعد پھر جا کے خود بخود ختم ہوتی ہے. تو جنگ سے بچنا چاہیے, اور اگر انڈیا کو ریلیکٹنٹ ہے تو میرا خیال ہے اس کی اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے اس کو. بہتر تو یہ ہے کہ مودی صاحب واپس چلے جائیں اور نہ اس پنگے میں پڑیں. اب یہ جو ارناب گوسوامی صاحب جیسے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے پھینڈا لگانا چاہیے اور ان کو بند کر دینا چاہیے. اس سے چاہیے کہ یہ جو بکواس کر رہے ہیں لوگ ان کو بند کریں, یہ جو سینسیبل آوازیں ان کو بند نہ کرے, اس کی وجہ سے جنگ رکی ہوئی ہے. تو یہ اب دیکھیں جنگ جو ہے نا وہ پچھلے 36 گھنٹوں سے سٹارٹ ہے, جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو لیپا ویلی ہے وہاں پہ تو ہے, وہاں پہ تو پاکستان نے ان کے مورچے اڑا دیے. ہم نے دن کے وقت جو ہمارا وی لاگ تھا اس کے اندر ہم نے فوٹیج دکھائی ہے. پھر اڑی سیکٹر کے اندر ان کے مورچے اڑا دیے, وہ پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سمانی سیکٹر جو ہے نا وہاں کے اوپر بھی جھڑپیں چل رہی ہیں. پھر یہ جو نیلم ویلی ہے وہاں پہ بھی چل رہا ہے. تو یہ فائرنگ تو اس کو ہو رہی ہے اور پراپر تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے. بس یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوئے, ہم ان کے علاقے میں نہیں گئے, بس اتنا سا معاملہ ہے. یہ کسی وقت بھی یہ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. ویسے جنگ سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور ان کے درمیان جنگ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوگی, بڑی خوفناک ہوگی. پاکستان کے پاس زیادہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اور آپشن استعمال کر سکے. ہمارے پاس لمیٹڈ آپشن ہے, ہم نے استعمال کر دینے. یہ پاکستان کی تھیوری ہے, پاکستان کی فلسفی ہے. لیکن ظاہر ہے اب ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھو جو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ کہ انڈینز جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے, اور انڈینز جو جرنلز ہیں ان کے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے, اور جو انڈینز دانشور ہیں وہ بھی جنگ نہیں چاہتے, اور انڈین بزنس مین بھی جنگ نہیں چاہتا. یہ ذہن میں رکھو. پاکستان کا بزنس مین ہے, پاکستان کا فوجی ہے, پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں جنگ سٹارٹ کریں. کہو تو صحیح. یہ ہمارا ڈی این اے ہے, ہمارا لڑنے والا ڈی این اے. اور جہاں پہ لڑائی ہو نا, دیکھو کسی جگہ 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا, آدھا شہر دیکھتا ہے اس کو. یعنی بندہ دہی لینے گیا ہے چھوڑ کے نا, وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سنو مکی ہوئے ہیں, ہے نا. اور کسی جگہ آپ کسی جگہ لڑائی دیکھ لو, پورا محلہ دیکھا ہے, چھڑائے گا کوئی نہیں, کیونکہ یہ ہمارا ڈی این اے ہے. ہم لڑائی کو انجوائے کرتے ہیں, اس لیے انڈیا نہیں چاہتے. لیکن یہ یاد رکھو کہ صرف ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام RSS ہے, جو BJP کی پارٹی کی باپ ہے, اور BJP جو ہے نا اس کی شاخ ہے RSS کی. اور یہ RSS ہے اور مودی ہے اور BJP ہے جو جنگ چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے, اس کا پروفائل دیکھیں گے نا, تو RSS جو ہے یہ 27 سپتمبر 1925 کو بنے تھے, اور اس 27 سپتمبر 2025 کو اس کا 100 سال پورے ہوں گے. اچھا. اور یہ 100 سالہ اپنی تقریبات منانا چاہتے ہیں اس کی, RSS کی. اور مودی جو ہے وہ پگڑی باندھ کے اس کے اندر جائے گا اور باقی لوگ بھی جائیں گے. یہ اس سے پہلے کوئی ایسی فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا تمغہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ 100 سالہ جو ان کی تقریبات ہے اس کے اندر سرخرو ہو سکیں, یہ بتا سکیں کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک سٹارٹ کی تھی, اور 100 سال بعد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ اڑا دیا, یہ اڑا دیا, یہ اڑا دیا, یہ اڑا. یہ صرف اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تقریبات جب ہوں تو وہاں ماتم کرنے والے لوگ بھی نہ ہوں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا غلط گیم کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ RSS کی 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں 27 سپتمبر 2025 کو, اور یہ سارا کام اس کے لیے کیا جا رہا ہے. چور صاحب اتنی ٹینشنز ہیں بھارت کے اندر, اور بھارت اتنا پریشان ہے, اور ہماری سائڈ پہ کیا چل رہا ہے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بھارت کہتا ہے جی ٹماٹر نہیں دوں گا, پھر وہ کہتا ہے پانی نہیں دوں گا. ابے جنگ کچن میں نہیں کرنی یار, پھر میم شروع کر دیں, جنگ بارڈر پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے ہم نمک نہیں دیں گے, کھائیں پھیکے سالن پورے ارنب کم سواب نہیں ہوتا. اچھا, دوسری بات ہے کہتے ہیں پانی نہیں دیں گے تو چائے کیسے بناؤ گے. ہماری عوام نے کیا کیا, انہوں نے ویڈیو لگا دی دودھ میں پتی ڈال رہے, کہتے ہم دودھ پتی پی لیں گے. یار یہ چائے بہت بڑا مذاق ہے ویسے انڈیا کا. دیکھو نا شاہد افریدی جو ہے اس نے کپ اٹھا کے اس نے کہا کہ آپ باقی چھوڑو یار, جیتنا اور ہارنا چھوڑو, آؤ میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. یار یہ عجیب یہ تم بھی یہ پنگے بازی شروع کر دو. چھوڑ دو یار, تیری مہربانی ہوگی. اب آخری چیز ہے عمران خان پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی عمران خان صاحب جو ہیں اس دفعہ انہوں نے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور وہ فوج کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا
खिलाफ, लेकिन पूरी डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है फैसल चौधरी साहब की। फैसल चौधरी साहब को उन्होंने बताया कि मुतहद होने का वक्त है, और ये पुलवामा का जो इशू था उस वक्त भी यही हुआ था। मोदी को हमने उस वक्त भी कहा था कि आप सबूत दो, उस वक्त भी इसने कोई सबूत नहीं दिए थे, इस वक्त भी ये सबूत नहीं दे रहा। पूरी कौम इनके साथ खड़ी। साथ उसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है, और इसके साथ साथ उसने कहा जी मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। हमने कल के वीलॉग में ये कहा था कि इमरान खान पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएगा, तो आज उसने कहा है कि मैं अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, और हम 1 इंच ज़मीन भी इंडिया को पाकिस्तान की हड़प करने नहीं देंगे, और ना ही पाकिस्तान की तरफ देखने देंगे। तो एक बड़ा जज्बा है इमरान खान का। मैं पहले ही कहता था कि इमरान खान इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, और PTI की बार बार तारीफ़ करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में PTI ने सियासी गंदे कपड़े नहीं धोए, वो इस कौम के साथ खड़ी है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के साथ खड़ी, और ये चीज़ वो है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और जाते हुए सिर्फ इतनी चीज़ आपको बताता चलूँ कि इंडिया किस तरह से फंस गया ये सारा पंगा लेके कि 48 सियाहती मकाम तो कश्मीर में उन्हें बंद करने पड़ गए। कश्मीरी अलग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और लोग सवालात उठा रहे हैं इंडिया के अंदर। जौन सा बंदा सवाल उठाता है उसके खिलाफ FIR काट देते हैं। अब सोचें उनकी गवर्नमेंट कितने प्रेशर में है। तो ज़रा हम फिर दोबारा कहते हैं कि एक दफ़ा आकर देखो, तुम्हारी तबीयत साफ करते हैं हम। यकीन मानो RSS मेंटालिटी को कह रहा हूं कि तुम्हारे BJP की पूरी गवर्नमेंट को फारिग करवा देंगे। जरा जंग का पंगा लो तो सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।